بسم اللہ الرحمن الرحیم ونحمدہ ونصلی علی تسلیمہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دوستو، آج میں آپ کے ساتھ اپنی زندگی کے کچھ حقائق ضرور ڈسکس کرنا چاہوں گا، کیونکہ کل کے واقعے میں مجھے یہ ریلائز ہوا کہ نہیں، کچھ باتیں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرنا ضروری ہے۔ تو میں کل ایک بات ہو رہی تھی تو میں نے بھی کچھ ڈسکشن کرنے کی کوشش کی، تو مجھے آگے سے کہا جاتا ہے کہ بھائی تم کیا عالم ہو، تم کیا یہ ہو، تم کوئی مفتی ہو، تمہاری بات ہم کیوں سنیں۔ تو میں نے سوچا یار کہ کیا ہمارے پاس مفتی ہونے کا یا عالم ہونے کا ٹیگ ضروری ہے۔ پھر میں نے انہیں کہا دیکھو کہ ہمارے نبی پاک نے فرمایا ہے کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر کی 4 دیواری تک، ٹھیک ہے۔ تو میں نے کہا دیکھو بھائی، جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا باپ اس کے کان میں اذان دیتا ہے، یا اس کا چاچا، تایا، نانا یا کوئی قریبی اس کے کان میں اذان دیتا ہے۔ تو میں نے کہا پھر دیکھو بھائی کہ آپ نے اس وقت مولوی کو کیوں نہیں بلایا؟ آپ اس وقت مولوی کو بلاتے نا کہ بھائی آؤ دیکھو ہمارا بچہ تو پیدا ہوا ہے اور اس کا مذہب چینج کرواؤ، تمہارے فتوے کی ضرورت ہے، تمہاری اذان کی ضرورت ہے۔ لیکن اس وقت بھاگ کے باپ ہی اس کا یا بھائی، چاچا، تایا، کوئی بھی قریبی معزز انسان اس کے کان میں اذان دے دیتا ہے، ٹھیک ہے، تب وہ مولوی کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو دیکھیں، ہماری پرسنل یہ رسپانسبلٹی ہے کہ چلیں تھوڑی سی اینڈ والی بات آپ سے ڈسکس کرتا ہوں کہ قیامت والے دن یا قبر میں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ بھائی آپ نے فلاں مولوی کا فتویٰ لے آئے ہو، فلاں کسی کا فتویٰ لے آئے ہو، فلاں کی تفسیر پڑھ لی ہے، یہ کر لیا، وہ کر لیا۔ وہاں تو آپ سے سوال کیا جائے گا کہ ہاں بھائی تو نے کیا کیا ہے؟ تجھے دنیا میں بھیجا تھا کہ جا اپنے دین کو سمجھ، اپنے اللہ کے احکامات کو سمجھ اور اس کے مطابق زندگی گزار کے آ۔ تجھ پر ایک امتحان نازل کیا ہے، جیسا کہ آپ دیکھیں ایک نارمل سی بات ہے، اگر آپ دنیا میں کوئی امتحانات دیتے ہو تو اگر اس کی پریپریشن تیاری کرتے ہو تو اس میں پاس ہوتے ہو نا، پھر اس میں پاس ہوتے ہو یا فیل ہوتے ہو یا پھر اس کی گریڈ وائز آپ نمبرز وغیرہ لیتے ہو۔ تو کامیاب تو وہ لوگ ہوتے ہیں نا جو اپ گریڈ میں آتے ہیں، یا کم و بیش نہیں تو آپ کو پاسنگ مارکس لازمی چاہیے۔ تو وہ پاسنگ مارکس کہاں سے آئیں گے؟ چلے میں آج آپ کو ایک ایسا نسخہ بتاتا ہوں کہ جو اگر آپ نے حاصل کر لیا تو پھر میری بات یاد رکھیں، آپ سے بڑے بڑے مفتی اور بڑے بڑے جتنے بھی لوگ ہیں جو دین کے نام پر آپ کو مولائزیشن کر رہے ہیں، جو آپ کو کہہ رہے ہیں جی مفتی یہ کرے گا، جی مولوی صاحب یہ کریں گے، جی فلانا عالم یہ کرے گا، وہ بھی آپ سے بھاگیں گے۔ اس کے لیے کرنا کیا پڑے گا؟ میرے پڑھے لکھے بھائیوں کے لیے ایک مشورہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ 6 ماہ یا 8 ماہ آپ کے لگیں گے، آپ عربی سیکھیں۔ جب آپ عربی سیکھ جائیں گے نا تو پھر آپ پر دوسرا قانون یہ لاگو ہوگا کہ آپ سیرت نبی سیکھیں، سیرت نبی پڑھیں۔ سیرت نبی پڑھنے کے بعد پھر آپ تیسرا یہ کام کریں کہ پھر کسی بھی مولوی کی تفسیر پڑھیں، 1 کی پڑھیں، 2 کی پڑھیں، 3 کی پڑھیں، جو پیچھے گزر گئے ہیں ان کی پڑھیں، جو موجودہ مفتیان کرام موجود ہیں، رسپیکٹیبل لوگ ہیں، ان کی پڑھیں۔ اور سب سے بہترین بات آپ کو میں یہ بتاتا ہوں کہ جب آپ عربی پڑھ جائیں گے، پڑھنا سیکھ لیں گے نا، آپ کو پتا ہوگا کہ یار میں یہ چیز پڑھ رہا ہوں، کیونکہ ہمارے اللہ پاک سے، ہمارے پروردگار سے کمیونیکیشن کیا ہے؟ وہ کمیونیکیشن تو ہماری یہ ہے نا کہ اللہ پاک کا تو پاک کلام، جس کا ہم نے، جو ہمارے نبی پاک نے فرمایا تھا کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرا اپنی اطرت، اہل بیت، ٹھیک ہے۔ لیکن فوکس ہمارا سب سے زیادہ جس چیز کا ہم نے جا کے سب سے پہلے جواب دینا ہے وہ تو قرآن ہے، کیونکہ قرآن ہی ہماری شریعت ہے۔ اللہ کے احکامات سارے کے سارے قرآن میں ہیں، جو ہمیں نبی پاک بتا گئے ہیں کہ آج لکم دینکم، کہ آج اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے اور قیامت تک اسلام ہی آپ کا دین رہے گا۔ لیکن ہمیں وہاں تک پہنچنا کیسے ہے؟ ٹھیک ہے، اب دیکھیں، میں طالبان کا ایک انٹرویو سن رہا تھا، مجھے اس کی بات بڑی اچھی لگی۔
وہ اپنے انٹرویو میں بتا رہا تھا کہ بھائی ہم اپنی جو بچی ہے نا اس کی شادی 12 سال میں، اور جو اپنا بچہ ہے اس کی تقریباً ہم لڑکے کی عمر 15-16 سال میں کر دیتے ہیں۔ تو اینکر بھائی نے اس سے کویشچن کیا کہ آپ ایسا کیسے اتنی جلدی، یا کیسے؟ کہتا دیکھو جو ہمارا لڑکا 12 سال کا ہوتا ہے تب وہ فتویٰ سمجھ سکتا ہے، اور جب وہ 15-16 سال کی عمر میں جاتا ہے تو وہ فتویٰ دے سکتا ہے۔ اس میں کل کا کل دین شامل کر دیا ہے انہوں نے تمام کا تمام دین شامل کر دیا ہے۔ اور اگر ایک بندہ جو 15-16 سال کی عمر میں فتویٰ دے سکتا ہے تو شادی کرنا اس کے لیے کون سی بڑی بات ہے؟ کیونکہ ہمارے نبی پاک نے فرمایا ہے کہ اپنے بچوں کی شادیاں جلدی کرو۔ آج کے لبرلزم لوگ جو ہیں نا انہوں نے ہمیں اس سائڈ پہ کر دیا ہے کہ جو بھائی جی 35 سال کی عمر میں، 40 سال کی عمر میں، 30 سال کی عمر میں جا کے بچے یا بچی کی شادی کریں گے تو کیا وہ بچے پیدا کریں گے یا کیا وہ آگے؟ اور جب دیکھیں ان کے خود کے بچے 15 سال، 16 سال، 20 سال کے ہوتے ہیں تو وہ بہت زیادہ آج سے ہی ایک ضابطۂ حیات پرووائڈ کیا ہے۔ تو اگر آپ بچوں کی جلدی ارلی ایج میں شادی کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ پھر ان کاموں میں سے پرہیز کر کے یا ان کی اس طرف دلچسپی نہیں جائے گی تو وہ اپنی ترقی کی طرف مائل ہوں گے، یا پھر آپ سمجھ لیں کہ جی وہ ایک کامیاب زندگی گزارنے کی طرف مائل ہو جائیں گے۔ تو مجھے تو خیر طالبان کی یہ بات بڑی اچھی لگی۔ آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں یہ آپ لوگوں کا اپنا نظریہ ہے۔ تو دیکھیں بات وہی ہے کہ دیکھو کہ کیوں ہمیں ان چیزوں کی محتاجگی ہو گئی ہے، کیونکہ ہمارا مائنڈ سیٹ یہ بنا دیا گیا ہے کہ دیکھو جی یہ کام ہوگا تو ایسے ہو جائے گا، وہ کام ہوگا تو ویسے ہو جائے گا، یہ نہیں ہے تو وہ نہیں ہے، ایسے نہیں ہے تو ویسے نہیں ہے، ایک غریب کا بچہ ایسے نہیں کر سکتا، ایک امیر کا بچہ ویسے کر جائے گا۔ ان چیزوں سے ہمیں باہر نکلنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ چیز کرنی چاہیے کہ فردر ہم لوگوں کو اس چیز کی طرف مائل ہونا چاہیے کہ یار ہمیں نا عربی پوری طریقے سے سیکھنی ہے، جیسا کہ ہماری مادری زبان پنجابی ہے یا اردو ہے لگا لیں، ٹھیک ہے۔ تو کئی لوگوں کی انگلش ہے، عربک ہے، یا جو فردر فارسی، جتنی بھی کسی کی مدر لینگویج ہے، تو ہمیں بالخصوص یہ کوشش کرنی چاہیے کہ یار ہم عربی سیکھیں، کہ یار یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ چیز صحیح بھی ہے، کیونکہ ہر انسان کا اپنا ترجمہ ہے، اپنی حساب سے اس نے ترجمہ کیا ہوا ہے۔ وہ اپنے فرقے کو پروموٹ کر رہا ہے، دوسرے نے اپنے حساب سے کیا، وہ اپنے فرقے کو پروموٹ کر رہا ہے، اس لیے ہمیں راہ ہدایت ملنے کا بڑی دشواری ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ جی ہم قرآن کو عربی کے ساتھ سیکھیں کہ یار اصل میں یہ بات کیا ہو رہی ہے۔ تو آپ اس بات کو اس وقت تک نہیں سمجھ سکتے جب تک آپ سیرت مصطفیٰ نہیں پڑھیں گے، کیونکہ سیرت مصطفیٰ پڑھیں گے تو آپ کو کسی بھی چیز کا یہ معلوم ہو جائے گا کہ یار یہاں یہ بات ہو رہی ہے تو اس کے پیچھے آیا کہ وجہ کیا تھی، ماحول کیا تھا، تو پھر ہی وہ بات آپ کو سمجھ آئے گی۔ پھر آپ تفسیر پڑھیں تو پھر آپ ہر چیز پر خود بخود، کیونکہ دیکھیں ہمیں قیامت والے دن یا قبر میں یہ تو بالکل نہیں پوچھا جائے گا کہ یار آپ نے فلانا مفتی سے سنا تھا، یہ کیا تھا، وہ پڑھا تھا۔ ہمیں ہر بندے کو فردر اپنا جواب دینا ہے۔ تو ہمیں چاہیے، کیوں اگر آپ یہ چیز سیکھ لیں گے تو میرا آپ کے ساتھ دعویٰ ہے کہ کوئی بھی بڑے سے بڑا مولوی مفتی کوئی آپ سے بات کرنے کو تیار ہی نہیں ہوگا، کیونکہ وہ سمجھتا ہوگا کہ نہیں یار یہ بندہ تو یہ بات جانتا ہے۔ اب میں آپ کو اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں کہ دیکھیں کہ آپ اہل سنت ہو، اہل حدیث ہو، اہل تشیع ہو، یا کوئی بھی جتنے بھی بڑے عالم ہیں، وہ ایک محفل کا یا ایک مجلس کا یا اپنے کچھ منٹ یا گھنٹوں کے لاکھوں روپے چارج کرتے ہیں۔ تو جنہوں نے اتنے وسیع پیمانے پر بزنس کرنا ہے تو انہوں نے کیا لوگوں کو کیا دین کی بات بتانی ہے؟ وہ تو جس مجلس میں، جس محفل میں، جس جگہ پر بیٹھے ہوں گے، ظاہر ہے ان لوگوں کو خوش کرنے کی بات کریں گے کہ یار ان لوگوں کا یہ مائنڈ سیٹ ہے، میں نے انہیں ایسے ہپنوٹائز کرنا ہے۔ وہ دین اصل میں پھیلانا ان کا کام نہیں ہوگا، کیونکہ اگر وہ دین کو صرف پیسوں کی نظر سے دیکھ رہے ہیں تو پھر وہ کیا لوگوں کو دین پرووائڈ کریں گے۔
تو یہ چیزیں تو ہمیں خود سے دیکھنی چاہیے کہ یار ہم لوگ کیوں اتنا پیچھے رہ گئے ہیں کہ یار اب دیکھیں کہ لوگ انگریز کیوں ترقی کر گیا، کیونکہ وہ سرچر ہے، وہ سرچ کرتا ہے کہ یار یہ چیز ایسے ہے کیوں ہے. تو انہوں نے جیسے میں آپ کو ایک انگریز کی بات بتاتا ہوں کہ وہ نا انگریز بڑی زندگی گزارنے کے بعد نا مسلمان ہو گیا. تو اس سے کسی اینکر نے سوال کویشچن آنسر کیے تو اس نے کہا کہ بھائی میں نے قرآن کو اسٹڈی کیا ہے، میں نے اسے رکھا نہیں، اسے پڑھا ہے، اس پر سرچ کی ہے، اور میں اس چیز پر پہنچا ہوں کہ جو چیز آج سے سالوں ہزاروں سالوں پہلے بتا دی گئی ہے آج وہ سرچ میں ثابت ہو رہی ہے کہ نہیں یہ چیز ویسے ہی ہے جیسے بتائی گئی ہے. تو لیکن آج کل کے جو نظام ہے مجھے تو پتہ نہیں ہے جی، یہ تو فلانا کام کرے گا جی، یہ مولوی صاحب سے پوچھ لو جی، یہ مفتی صاحب سے پوچھ لو جی، یہ ایسے کر لو جی، یہ ویسے کر لو جی. لیکن اللہ نے ہمیں قرآن میں ایک بات بتائی ہے کہ دین تمہارے سمجھنے کے لیے ہم نے آسان کر دیا ہے، قرآن تمہارے سمجھنے کے لیے ہم نے آسان کر دیا ہے. لیکن مولویوں نے ہمیں یہ کہا ہے جی نہیں قرآن خود نہ پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے، ایسے ہو جاؤ گے، ویسے ہو جاؤ، کیونکہ انہوں نے اپنی دکانداری چمکانی ہے. تو کیوں نہ ہم سب مل کر اس بات کا احاطہ کریں کہ نہیں یار ہم خود بھی کچھ کریں. میں آپ کو پرسنل بتاتا ہوں اپنی بات کہ زیادہ تر لوگ مجھ سے بات کرنا نہیں پسند کرتے، کیونکہ میں ان کے ساتھ کویشچن آنسر کرتا ہوں کہ یار اگر قرآن میں یا حدیث میں، صحیح حدیث میں ہمیں یہ چیز ملتی ہے تو آپ اس کے مخالف کیوں بات کر رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، آپ کو نہیں پتہ، آپ نے تو قرآن گمراہ ہو گئے ہو، ایسے ہو گئے ہو. دیکھو وہ سیدھا اپنے اللہ پاک کو ٹارگٹ کرتے ہیں کہ اگر قرآن نے ہمیں گمراہ کرنا ہوتا تو پھر تو توبہ نعوذ باللہ ہمارے دین کا ہی نہیں کچھ بچتا. تو ہمیں اس چیز کی طرف ضرور مائل ہونا چاہیے کہ یار جو ہمارے نبی پاک نے اللہ کی بتائی ہوئی کلام ہم تک پہنچا دی ہے. اور سب سے بڑی بات ہے جب آپ دیکھیں کہ ہمارے نبی پاک تو ازل سے نبی تھے، آپ بھی مانتے ہیں، میں بھی مانتا ہوں، سبھی مانتے ہیں، لیکن ہمارے نبی پاک نے 40 سال کی عمر میں جا کر کیوں اعلان کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، مجھ پر وحی آئی ہے. اس سے پہلے 40 سال اللہ پاک نے انہیں دیکھیں، وہ 40 سال سے پہلے بھی حضرت ہمارے نبی پاک جو ہے نا وہ صادق اور امین کے نام سے پورے مکے مدینے میں مشہور تھے، کیونکہ اللہ پاک نے ان کے کریکٹر کو پہلے بلڈ کیا تھا تاکہ یہ بعد میں جو ہے نا ہر انسان کو پتہ ہو کہ نہیں یار یہ تو بڑے اچھے ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ویسے. پھر اللہ پاک نے ان سے دین کا کام کرنے کو سٹارٹ کیا کہ 40 سال کی عمر میں پہلی وحی آئی، پھر یہ سارا معاملہ ہوا، پھر نبی پاک نے بتایا میں اللہ کا نبی ہوں، یہ ہے وہ ہے، یہ شریعت ہے، سارا نظام بتایا. تو ہمیں بھی اپنے کردار کو بیسکلی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے کہ کسی غریب کی مدد کیسے کرنی ہے، کسی کی رسپیکٹ کیسے کرنی ہے، کسی کا حق نہیں کھانا، سب کو ان کا حق دینا ہے. تو یہ جب آپ اپنا کریکٹر، ایک معاشرہ جب کریکٹر وائز بلٹ ہو جائے گا نا تو آپ دیکھیں گے کہ آپ دنوں میں سکون میں آ جائیں گے. اب آپ کو میں ایک مثال ضرور دے کر اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا کہ میں نے نا ایک اکشے کمار، آپ جانتے ہوں گے، انڈین ایک بہت بڑے ایکٹر ہیں اکشے کمار. میں ان کا ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ یار میری گھر میں دنیا کی ہر چیز ہے، لیکن میں جو نا ایک فارمر کے گھر پہ گیا جو کہ نا چھوٹا سا کسان ہوتا ہے، اسے فارمر کہتے ہیں. میں اس کے گھر پہ گیا تو جو سکون مجھے اس کے گھر میں نظر آیا وہ ایون کہ میرے گھر میں بھی نہیں تھا، حالانکہ میرے گھر میں دنیا کی ہر نعمت ہے. تو یہ آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو پہلے پنکچول ہونا پڑے گا، سنسیئر ہونا پڑے گا اپنی ذات کے لیے اور لوگوں کی ذات کے لیے. اللہ پاک نے فرمایا کہ تم تب تک بھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرو جو اپنے لیے کرتے ہو. تو اللہ پاک نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ہر مسلمان مومن ایک دوسرے کے بھائی ہیں، تو جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ اگلے کے لیے بھی پسند کریں. جزاک اللہ. تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو ہم دے کر خود بھی دین کے کام کو بڑھائیں اور آپ کو بھی دین کے کام سے ریلیٹ کریں. تو پلیز چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں. جزاک اللہ.